اولا سے مراد یہ دنیا بھی ہے، جس دنیا میں اتنی کھڑی، ایک ہے کہ اے محبوب آپ کی آخرت جو ہے نا وہ اس جہاں سے بہتر ہوگی۔ اب یہ دو چیزیں ہیں، اور یہاں پر بات کو اضافے کے ساتھ بیان کرتے ہوئے وسعت اور پھیلاتے ہوئے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور کی تجلی سے، اپنے نور کی تجلی سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرما لیا، پھر اسی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 نور تیار کیے، آپ کے 5 نور تیار کیے۔ اب ایک بات پکی ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے نور مصطفیٰ پیدا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعام، اپنے اکرام، اپنی کرم نوازیاں، اپنے اختیار، اپنے معجزات نور مصطفیٰ میں منتقل کیے نا، اب اسی طرح نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن نوروں کو نور ملا، جن نورانیت کو نور کی خیرات ملی، ان میں بھی نور مصطفیٰ جو اللہ کے دی ہوئی خیرات ہے، اس طرح نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منتقل ہوئی، اب اسی طرح اور ہستیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کے فیض کی تجلیاں، ان کی برکات، ان کی کمالات ان میں داخل کر کے پھر قیامت تک کے لیے، اگلی بات قیامت تک کے لیے آنے والی ہر وہ ہستی جو ادب مصطفیٰ رکھتی ہے، جو احترام مصطفیٰ رکھتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھتے ہوئے، اللہ کا محبوب سمجھتے ہوئے، اللہ کا با اختیار اور معجزے سے بھرپور جو نبی ہے وہ اللہ کا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اسی نسبت سے اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اس کے محبوب کا ایک عام اور چھوٹا سا گناہگار مجھ جیسا امتی بھی اگر اللہ کی کرم نوازیاں ان کے شامل حال ہو جائیں تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے فیض، آپ کے نور کی تجلیوں، آپ کے نور کی برکات سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی گزری گھڑی سے بہتر ہوگی، جو مومن مرد ہے یا مومن عورت ہے، مومن مرد ہے یا مومنہ عورت ہے لیکن ہے نبی کے در کی غلام، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اماں جان کی مغفرت فرمائے، یہ علامتیں، یہ نشانی نہ ہوا کرتی ہیں۔ مومن کے جانے کے بعد اگر اسی انداز میں ان کے ایصال ثواب کی محفل ہو، کوئی بھی رسم ہو، جن رسموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت مل جائے، سمجھو کہ یہ ان کی غلامی کے لیے، یہ غلامی کا دعویٰ ان کا پکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب بندے کو یہ فیض کیسے ملتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کر دیا، فَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی گزری گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اس کی ایک لمبی تفسیر ہے، اب میں نے کہا کہ بندے کو کیسے ملتی ہے؟ جو غلام ہے، جو خون ہے، جو نور مصطفیٰ کی تجلیوں میں پیدا کیا ہوا ہے، ان کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو آپ کی آل ہے، وہ تو وہ 5 نور ہیں کہ جن نوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب بنایا، ان کی توبہ قبول کی اور عرش کی طرف دیکھا تو وہ 5 نور نظر آئے، وہ 5 نور نظر آئے۔ وہ میں ان سے ہٹ کے ذرا اپنے جیسے غلاموں کی بات کر رہا ہوں نا، گناہگاروں کی بات کر رہا ہوں کہ گناہگار کو یہ کہاں اعزاز ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو پیدا فرماتا ہے، اس جہاں میں آتا ہے، بات ہو رہی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، ہر آنے والی گھڑی۔ اب مومن کی ہر آنے والی گھڑی بہتر کس طرح ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پچھلا پورا مہینہ گزر چکا ہے، اللہ کے فضل سے اس پر بڑی بحث بھی ہو چکی ہے، بڑی تفسیروں سے گفتگو بھی ہو چکی ہیں۔ اب ایک عام آدمی جو ہے ہو مومن، ایمان والا ہو، اب اس کی ہر آنے والی گھڑی وہ جو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر کھڑا ہے، اسی اثر سے ہر مومن کے بھی آنے والی گھڑی گزری گھڑی سے بہتر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔
یہ بھی سنیں، ابھی جب آپ کے سامنے اس کی مکمل تفصیل آئے گی اللہ کے فضل سے آپ ضرور مطمئن ہو جائیں گے کہ ہر آنے والی گھڑی اس زندگی میں یہ سال ثواب کی محفل ہے، اس لیے اس زندگی میں جو بندہ جی رہا ہے اسے مختلف قسم کے حالات کا سامنا ہے. کہیں دنیا داری کے معاملات اسے بڑی تکلیف دیتے ہیں، کہیں اس کی اولاد کی وجہ سے، اگر وہ اولاد ہے تو کہیں وہ اپنے والدین کی وجہ سے بھی. یہ بھی پکی بات، یہاں میں بات کو روک کر ایک گزارش آپ سے کروں گا. جس طرح ہمارا عقیدہ اور ہمارا یقین، ہمارا ایمان، ہمارا پختہ یقین ہے، اب میری طرف اگر دیکھ کر گفتگو سنیں گے تو آپ کو ذرا مزہ آئے گا. ہم یہ سال ثواب کی محفل اس لیے سجاتے ہیں کہ یہاں قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے گجرے نشاور ہوں گے، اور یہ تمام تر عمل یہ ثواب ہے اور ثواب کا اجر مرحوم کو ملے گا. اسی طرح ہے نا، ثواب کا اجر مرحوم کو ملے گا اور اس کے بدلے میں اس کی منزلیں آسان ہوں گی، ان کے مراتب بلند ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قدر بڑھے گی. جس قبرستان میں ہے اس قبرستان میں تمام مردوں پر رحمت ہوگی، اور قیامت تک آنے والی روحوں، چاہے اس کا خاندان ہے یا اس کے عزیز و اقارب یا جاننے والے ہیں، ان کی روحوں پر بھی کرم نوازی ہوگی. یہ تو وہ حالت ہے کہ جب ہم ایصال ثواب کی خاطر نیک کام کرتے ہیں، مر جانے والے، گزر جانے والے، فوت ہو جانے والے کے وصیت کے مطابق کام کر کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کر لیا ہے. اس کام کے بعد اب اس کی روح کو اس کا ثواب جائے گا اور اس کی روح کو بڑا سکون ہوگا. اچھا ایک بات بتاؤ، اگر اس کی روح کو ان ایصال ثواب کے جو نیک کام ہیں یہ کرنے کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی شخص مرنے والے کے بعد اس کی وصیتوں پر عمل کرنا چھوڑ دے، اس کے احکام کو ماننا چھوڑ دے، اس کی نیک جو طریقے ہیں ان کو چھوڑ دے، جس طرح اس کو ایصال ثواب کی برکتیں ملتی ہیں اسی طرح اس کو یہ تکلیفیں بھی ملتی ہیں جو پیچھے سے وہ رسا پیش کرتے ہیں ان کو. اس لیے اگر کم از کم اس کے ایصال ثواب کی محفلیں نہیں سجا سکتے، اگر اس کے ایصال ثواب کا اہتمام نہیں کر سکتے، اگر اس کی روح کو کچھ خوراک پیچھے سے بہتری کی خوراک اگر دے نہیں سکتے، تو کم از کم اب تو وہ جہاں چھوڑ گئے، اب تو وہ زمانہ یہ چھوڑ گئے، اب تو ہم سے وہ دور ہو گئے، اب تو ہماری نظروں سے بھی اوجھل ہو گئے ہیں. اب ان سے کیا ویر لینا، اب ان سے کیا بدلے لینا، اب ان سے کیا عداوتیں رکھنا. اگر کم از کم ان کے روح کو ایصال ثواب کی خاطر بہتری نہیں دے سکتے تو کم از کم ان کی روح کو تڑپانا نہیں چاہیے جو قبر میں موجود ہے. ایسے حالات نہیں رکھنے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان روز روشن کی طرح عیاں ہیں کہ یہ کام کرو گے تو روح خوش ہوگی، یہ کام کرو گے تو روح خوش ہوگی، اگر ایسا نہیں کرو گے تو روح کو تکلیف ہوگی. ہر روح جمعرات کی رات کو اپنے گھر کا چکر لگاتی ہے، سوموار کی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گنبد خضرا کے مکی کے پاس جا کے حاضری دیتی ہے. پھر جب واپس آتی ہے تو تمام کی تمام روحیں قبرستان کی وہ اس کے پاس آ کے اس کا حالات پوچھتی ہیں، اس کے واقعات پوچھتی ہے. تو گھر گئی تھی، بتا تو صحیح تیرے گھر والے کیا کر رہے تھے. اگر اس کی گھر والے اس کی کم از کم اس کے ایصال ثواب کی خاطر کچھ نہیں کر سکے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس کی نافرمانیاں چھوڑ دیں. زندگی میں رہتے ہوئے تو نافرمانیاں کی ہیں، اب تو نافرمانیاں چھوڑ دیں. چاہے کسی کا والد ہے یا والدہ ہے، کسی کا بچہ ہے یا بچی ہے، کسی کا دوست ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، ہر کسی سے میری گزارش ہے ایصال ثواب کی محفل میں آ کر ہمیشہ اپنے آپ کو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جی ایک صحابی آئے. اب بات چل پڑی ہے تھوڑی سی، اب میں 5 منٹ میرے پاس اور ہیں، 7 منٹ، تو اس میں کوشش کروں گا کہ ایک بڑا خوبصورت جملہ. چودھری سرفراز آپ کو دھوپ لگ رہی تھی تو میرے پاس آ جائیں، آپ بات میری بڑی غور سے سنتے ہیں. تو سرفراز ادھر آ جائیں، ادھر بالکل ادھر، آپ کو دھوپ تنگ کر رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے کہ بلا میں بزرگوں کی کثرت سے تعداد دیکھ رہا ہوں، ویسے بھی سفید بالوں کا مجھے اللہ کی عزت کی اور جلال کی قسم ہے کہ مجھے بڑا حیا آتا ہے جب کسی کے ریش مبارک میں سفید بال دیکھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو حیا آتی ہے، میں تو پھر بھی انسان ہوں.
مجھے کیسے نہ آئے. اور ان بالوں کو دیکھ کر اگر کوئی بندہ مذاق اڑائے یا کسی کو شرم یا حیا نہ آئے تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، وہ ایمان کی حالت سے باہر جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف حوالے ہیں جی. کسی جگہ پر اس بزرگ کی عمر لکھی ہوئی ہے 98 سال، کسی جگہ پر لکھی ہوئی ہے 97 سال، 96 سال، الغرض 100 کے راؤنڈ اباؤٹ اس کی عمر ہے. دیہاتی ہے، دور سے سنتا تھا، عیال تھا، بھیڑیں بکریاں اونٹ چرانے والا تھا. سنتا تھا کہ اللہ کا آخری نبی آ گیا ہے، بڑا رحمت للعالمین نبی ہے. خیر دن گزرتے گئے، دن گزرتے گئے، دن گزرتے گئے، بالآخر بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اس کے شامل حال ہونا تھا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں اس کے ساتھ ہونی تھی. ایک دن اس نے ارادہ کیا، اس نے سب چیز چھوڑ دی، اپنے بچے چھوڑ دیے، اپنی اولاد چھوڑ دی، اپنا مال اسباب ہر چیز چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف سفر اختیار کیا. سبحان اللہ. کافی دور سے آ رہا تھا، بہت دور سے آ رہا تھا. ذہن میں یہی تھا کہ پتہ نہیں اللہ کا آخری نبی جس کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کیا واقعی وہ آخری نبی ہے کہ نہیں ہے. اس کے ذہن میں یہی خیال آتا تھا بار بار، لیکن اس کا سفر جاری تھا کیونکہ اللہ کا کرم اس پر ہو چکا تھا. اس کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معطر کرنا تھا. وہ چلتا چلتا بالآخر ایک دن مسجد نبوی شریف کے قریب آ گیا. پوچھنا چاہا، لوگوں نے کیا بتاتے کیا کہ اسے خوشبو آنے لگی. جو ایمان والے ہوتے ہیں نا انہیں سمت اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی عطا فرما دیتا ہے. اگر ایمان کی سلامتی ہو نا اللہ پاک ویسے ہی راستے کھول دیتا ہے. وہ چلتا ایک دو جگہ سے پوچھنے کے بعد جب اسے سمت کا پتہ چلا نا تو پھر وہ خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس کو کھینچنے لگ گئی اپنی طرف. صبح کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، آپ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، بیٹھے ہیں کرسی ممبر صدارت اور ختم نبوت پر، ختم نبوت کا تاج سر پہ سجائے ہوئے اللہ کا محبوب نبی بیٹھا ہے، اصحاب رسول بیٹھے ہیں، بڑی گفتگو ہو رہی ہے. تو کہیں سے سامنے سے وہ بزرگ آیا، اس کے ہاتھ میں وہ آسا کھونڈا تھا، کمر اس کی جھکی ہوئی تھی، بال اس کے سفید تھے، دانتوں کی تعداد منہ میں بہت کم تھی، نظروں کے بھویں گرے ہوئے تھے، نظر اتنی تیز نہیں تھی. خیر وہ آتا آتا جب قریب آیا نا اس نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھا نا، سبحان اللہ، جب چہرہ مبارک کو دیکھا نا تو آسا ایسے پھینک دیا. وہ بوڑھا تھا، حالانکہ سفر کر کے آ رہا تھا، بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، تھکاوٹ بھی تھی. اس نے وہ آسا پھینکا اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے دیکھتے کہنے لگا واقعی تو اللہ کا آخری نبی ہے، تو اللہ کا آخری نبی ہے. میں جسے سنا کرتا تھا، جو لوگ میرے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے کہ تو ہی اللہ کا آخری نبی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ، اب یہاں نکتہ دے رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھنے لگے کہ کیسے بھائی بزرگ کیسے؟ انہوں نے یہ کیسے کا لفظ ہم ایمان والوں کے لیے کہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیسے کا لفظ میں 10 بستہ اور ہاتھ جوڑ کر علماء کرام کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب سٹیج محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر قیامت کے منظر تو بتائے جاتے ہیں، جنت کی خوبصورتیاں تو بتائی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے منظر تو بتائے جاتے ہیں، دوزخ کی تنگیاں تو بتائی جاتی ہیں، لیکن بتانے والا یہ الفاظ بتانے کے ساتھ ساتھ ہی یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کا نبی نہ غیب جانتا تھا نہ حاضر ناظر تھا. کتنے افسوس کی بات ہے، کروڑوں سال بعد جس معاشر نے وبا ہونا ہے اس کی مثالیں تو اللہ کے محبوب نبی کی باتوں سے دے. تو واقعات بتائے، تو جنت کے واقعات بتائے کہ اللہ کا نبی کہہ رہا تھا، اللہ کا نبی کہہ رہا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر پوچھو تو کہتے نہیں جی ان کو غیب کا علم نہیں تھا، اللہ کی عطا سے ان کو غیب کا علم نہیں تھا. ارے اگر علم نہیں تھا تو تو جو بتا رہا ہے ایسے کروڑوں سال بعد جو واقعات ہونے تجھے کس نے بتائے ہیں؟ میرے نبی کے ساتھ تیری اتنی عداوت، میرے نبی کے ساتھ تیرا اتنا تیری دشمنی. خدا کا نام لے، ہمیں جو مرضی کہنا ہے کہہ لے، جتنی مرضی ہم پہ الزام لگانے ہیں لگا لے، لیکن جو ختم نبوت کا تاج ور ہے نا، جس کے سر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج رکھ دیا ہے، اسے سب کچھ اللہ نے عطا کر دیا ہے. وہ غیب بھی جانتا ہے، وہ حاضر بھی ہے، وہ ناظر بھی ہے. اللہ کی عطا کردہ طاقت اور علم سے اگر اس طرح نہیں ہے، اب کوئی ان کو بتائے کہ قبر میں جی یہ سوال ہونے ہیں، تو ہو کے آیا ہے قبر سے،
یا قبر والا تیرے پاس دوبارہ اٹھ کے آیا تھا؟ اب ان سوالوں کے جوابوں کے لیے تو بڑا زور لگاتا ہے، مجھے یہ سوالوں کے جواب کس نے بتائے ہیں؟ کہتے جی اللہ کے نبی نے۔ بھائی وہ جو کروڑوں سال بعد جس نے قبر میں جانا ہے اس کے سوالوں کے جوابوں کا جس نبی کو پتا ہو۔ میں بالکل میں موضوع نہیں ہے میرا، میں چھیڑ نہیں رہا، یہ ایسے ایک بات آ گئی ہے، ضمن بات آ گئی ہے تو یہ کہنا میرا حق بنتا ہے۔ تو اللہ کے بات یہاں سے چلی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں بھائی کیسے آیا ہے؟ پتا تو تھا جیسے آیا ہے، اللہ نے جو بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو لفظ نکلتے تھے نا، جو آنکھ جھپکتی تھی نا، جو قدم اٹھتا تھا، جو ہاتھ اٹھتا تھا یا ہاتھ ادھر ادھر ہوتا تھا، سوئے ہوئے جب کروٹ بدلتے تھے، آنکھ بیدار ہوتی تھی، سجدے کے لیے نماز میں کھڑے ہوتے تھے، سجدے میں جاتے تھے یا قیام کے لیے کھڑے ہوتے تھے، یہ تمام کے تمام عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ کے حکم سے ہوا کرتے تھے۔ بتاؤ جس نبی کا ہر عمل اللہ کی رضا سے ہو، جب کوئی آتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے بغیر آتا ہے میرے مصطفیٰ کے پاس۔ وہ بزرگ کہنے لگا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، مجھے بڑی تھکاوٹ تھی، مجھے بڑی پیاس تھی، مجھے بڑی بھوک تھی، میں بالکل لاغر ہو کے یہاں آیا تھا، لیکن جب سے آپ کے چہرے، یہ بھی ایک لمحہ ہوا ہے، جو ہی آپ کے چہرے کو دیکھا ہے لگتا ہے کہ آپ کوثر کا جام پی لیا ہے، یوں لگتا ہے کہ جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانا دے دیا ہے، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ 30-40 سال کی جوان جیسے لوگوں کے پٹھوں میں طاقت آ گئی ہے، تو اللہ کا نبی ہے۔ بے ساختہ جس طرح دیہاتی لوگ مربت میں آ کر بے ساختہ بے تکلف ہو کے باتیں کرتے ہیں، ایسے اونچی اونچی آواز میں کہنے لگ گیا اور پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول میری ایک گزارش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تھوڑا آرام کر لو۔ اس نے کہا کس قسم کا آرام؟ نہ تھکاوٹ رہی ہے، نہ بھوک رہی ہے، نہ پیاس رہی ہے، اب بس ایک امید ہے، ایک آس ہے، ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، آپ وہ ضرور پوری کریں کیونکہ آپ پوری کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ہم سے تو اتنا زیادہ ایمان ان کا مضبوط تھا کہ آپ پوری کر سکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی طرف منہ پھیرا، ایسے ان کو متوجہ کیا، پتہ چل جاتا تھا کہ اب کوئی خاص بات ہو، بات تو ہر خاص ہوتی ہے لیکن اب کوئی نقطہ آ رہا ہے۔ آپ نے ایسے نظر گھمائی اور کہا کہ اب بتاؤ، تاکہ تمام کے تمام جو صاحب تھے نا وہ غور سے اس بزرگ کی بات کو سنیں۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میری عمر اب اتنی ہو چکی ہے کہ اب مجھ سے، میرے ہاتھ سے میں گلاس نہیں اٹھا سکتا، میرے ہاتھ کانپتے ہیں، میری ٹانگوں کی یہ حالت ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے بغیر آسرے کے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی شریعت کہتی ہے، آئے ہائے، آپ کی شریعت کہتی ہے کہ اگر جنت چاہیے تو نماز پڑھ، سبحان اللہ۔ اگر جنت چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ اے اللہ کے محبوب مجھے جنت بھی چاہیے اور نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہے۔ اب اس نے گفتگو شروع کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی چشمان مبارک سے آنسوؤں کی لڑی شروع ہوئی ہے۔ کہنے لگا کہ آپ کی شریعت کہتی ہے کہ نماز پڑھے گا تو جنت ملے گی، نماز نہیں پڑھ سکتا لیکن جنت لینی ہے۔ اللہ کے محبوب نے پھر تبسم فرمایا، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی ہے، اور اس نے کہا آپ کی شریعت کہتی ہے کہ جہاد کرو تو جنت ملے گی، جو ہاتھ گلاس نہیں اٹھا سکتے وہ تلوار کیسے اٹھائیں گے، جو قدم چل نہیں سکتے وہ کسی کے ساتھ جنگ کے لیے کیسے تیار ہوں گے۔ اے اللہ کے محبوب جسم میں اتنی ہمت نہیں ہے، عمر کے اس حصے میں ہوں، جہاد کرنا تو دور کی بات، جہاد کا سامان ہی نہیں اٹھا سکتا، جہاد بھی نہیں کر سکتا، اور جنت بھی آپ سے لینی ضرور ہے۔ عقیدہ دیکھو، اللہ ایسا عقیدہ دے۔ پتا تھا نا کہ اللہ کے خزانوں کا کل مالک بھی بیٹھا ہے، جسے جو چاہے سورج کو کہے واپس آ، سورج واپس آ جائے، چاند کو کہے ٹکڑے ہو جائے، چاند ٹکڑے ہو جائیں، مختلف۔ یہ تو زندگی ختم ہو سکتی ہے، اللہ کے محبوب کے معجزات ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ باتیں سن کر پھر کہنے لگا اے اللہ کے محبوب میرے پاس کچھ نہیں، تیری
تیری شریعت کہتی ہے، تیرا دین کہتا ہے کہ لوگوں پہ خرچ کر، صدقہ خیرات دے، فطرانے دے تو تجھے جنت ملے گی۔ میرے پاس تجھے بدن پہ جو کپڑے ہیں اس کے علاوہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہوں، پاس ہی کچھ نہیں، جنت بھی لینی ہے، پاس بھی کچھ نہیں، جنت بھی لینی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسوؤں کی جھڑی نے مزید اضافہ ہوا۔ آپ کہنے لگے کوئی اور خواہش ہے؟ اس نے کہا میری اور کوئی خواہش نہیں، بس آپ مجھے کلمہ بھی پڑھا دیں۔ آج تک اس نے کہا کہ پوری زندگی گزر چکی ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، آج تک کوئی ایک بھی کام میں نے نیکی کا نہیں کیا، کوئی ایک کام نیکی کا نہیں کیا، جتنے بھی ہیں تمام کے تمام گناہ ہیں، جتنے بھی ہیں گناہ ہی گناہ ہیں، ابھی تک ایک کلمہ نہیں پڑھا۔ اے مختار کل میں اس مصطفیٰ کو نہ کہوں تو اور کسے کہوں؟ اور کسے کہوں؟ تجھے تیرے علم کی بساط مبارک ہو، مجھے میرا عشق، میرا وجدان اور میری غلامی یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جب چاہے جسے چاہے جو چاہے عطا کر دے، کوئی کمی نہیں ہے اس اللہ کے محبوب نبی کے پاس۔ کہنے لگے اچھا کوئی اور خواہش ہے؟ اس نے کہا اور کوئی خواہش نہیں، بس آپ کا سامنا ہو اور مجھے میرے گناہوں کی توبہ چاہیے۔ اگلی بات جو میں کہہ رہا ہوں اور پھر آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ آپ نے بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل پر چلتے ہوئے آپ نے بھی آج ارادہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں ارادہ کروں گا کیونکہ اس جہان میں یا اس محفل میں مجھ سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں ہے۔ میں اپنے گناہوں کے لیے اپنے رب سے توبہ کرنے کے لیے نہ مجھے کوئی ہچکچاہٹ ہے، نہ میں کسی وقت یا کسی مولوی یا کسی پیر کا محتاج ہوں۔ جہاں بیٹھ کر اور جیسے بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ سے توبہ کرنا یہ میرا حق ہے اور اللہ کے فضل سے کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے کوئی زندگی میں نیک کام نہیں کیا۔ اس نے کہا جی میں نے آج تک کلمہ ہی نہیں پڑھا، میں نیک کام کیسے کروں گا، میں رہا ہی گمراہ ہوں۔ لیکن اب آ کر آپ کو گواہ بنا کر، اے اللہ کے محبوب آپ کو گواہ بنا کر تیرے رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے میں سچی توبہ اور دوبارہ وہ عمل نہ کرنے کے ارادے سے توبہ کرتا ہوں۔ آپ شفقت فرمائیں، کہ آپ شفقت فرمائیں کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے، جو ہی یہ لفظ بولے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ جلال اور جمال سے چمکنے لگا اور کہنے لگے کہ اے صاحب سن لو، آج اللہ کا برحق نبی یہ اعلان کر کے جا رہا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے بشارت آ گئی ہے کہ اس بندے کی توبہ بھی قبول ہو گئی ہے اور اس پر جنت بھی واجب ہو گئی ہے۔ نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ کہنے لگے کہ میں بشارت دے رہا ہوں کہ اس نے، اب وہ جو صحابی تھے نا، ہائے ہائے صدقے جاؤں، وہ رشک کرنے، حسد نہیں کر رہے تھے، رشک کر رہے تھے، تھر تھر کے اس بزرگ کا چہرہ تک رہے تھے کہ ساری زندگی ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا، ہماری جنت کی بشارت ہمیں نہیں ملی، اللہ کے محبوب نے ایک بار کلمے کے بعد اسے جنتی بنا دیا ہے۔ اور آگے بھی ایمان والا تھا، آگے بھی ایمان والا تھا۔ اعلان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کے بعد جھوم گیا، جو بھی تھکاوٹ تھی، جو بھی بھوک تھی، جو بھی بوڑھا پن تھا، جھوم گیا اور کہنے لگے اے اللہ کے محبوب آپ واقعی رحمت للعالمین ہیں، آپ جسے چاہیں اور جب چاہیں جنت عطا کر دیں، مالک جو آپ ہیں۔ بس یہی بات کی، ایسے جھوم رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے محبوب نے وعدہ کر لیا ہے اس بزرگ سے جنت کا، اب اس کا رب اس کے وعدے کو نبھانے کے لیے جا ملک الموت تجھے میں حکم دیتا ہوں کہ ابھی اسی وقت اس کی، کیونکہ توبہ قبول ہو چکی ہے، یہ مغفور ہو چکا ہے، یہ جنت کا حقدار ہو چکا ہے، فوراً اس کی جان سے اس کی روح کو نکال اور جنت میں داخل کر۔ اللہ تو اپنے محبوب کے ناز اس طرح مانا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے محبوب کی اداؤں پر اس طرح اپنی سب کچھ، اپنی کائنات قربان کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اے لوگوں میری آپ سے گزارش ہے، آپ تمام، اللہ جانتا ہے آپ تمام مجھ سے زیادہ نیک بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بھی ہیں، لیکن میری گزارش پہلے میں توبہ کرتا ہوں۔ آج سے پہلے جو ہونا تھا ہو گیا، جو کچھ ہم سے غلطیاں خطائیں ہونی تھی ہو گئی، اب تو ہمیں کم از کم بدلنا چاہیے۔ اب ہمیں وقت آ گیا ہے، اور کب تک؟
اب تک نہیں تو پھر کب تک؟ ہم پھر کب تک اسی طرح رہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، لیکن تم ماننے والا اور مانگنے والا بن، تم مانگنے والا اور ماننے والا بن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت توبہ نیک نیتی سے آپ نے کرنی ہے، آپ نے محسوس نہیں کرنا۔ میں نے قاری صاحب کو بتایا ہے کہ جنازے پہ میں نے 11 بجے پٹی بلندے میں پہنچنا ہے، اگر جنازے جیسی مجبوری نہ ہوتی تو میں مزید آگے بات بھی کرتا، آپ کے درمیان آپ کی دعائیں بھی لیتا اور آپ کے ان نیک لمحات کے صدقے اپنی بخشش کی دعائیں بھی کرتا۔ تو اس لیے آپ مجھے اجازت دیں صرف اسی پیغام کے ساتھ کہ آج ہم نے سچے دل سے توبہ کرنی ہے اور اللہ پاک ہماری توبہ قبول بھی فرمائے گا، اور اللہ پاک ہماری آخرت اور یہ جہاں دونوں جہاں اس جس مائی صاحبہ کے اصال ثواب میں بیٹھ کر، جس مائی صاحبہ کے اصال ثواب میں بیٹھ کر ہم نے تجدید ایمان کیا ہے، یہ جتنی برکتیں، یہ جتنی رحمتیں، یہ جتنے اصال ثواب کے لمحات ہیں، اللہ پاک اس مائی صاحبہ کے درجات کی بلندی کے لیے اسے عطا کرے۔ وقت کی کمی کے باعث